الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے آج کی اس نشست میں ماہ ربیع الاول سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری اس ماہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور اسی طرح سے یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے معاشرے میں کچھ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے نظر آتے ہیں، کچھ محفلوں کا انعقاد نظر آتا ہے،
جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ سے ہوتی ہے، اور پھر جب 12 ربیع الاول رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا کہ رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ ایک سال کا انتظار کرتے ہیں کہ آئندہ سال آئے گا تو پھر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر حق ہے، تو کیا اس حق کا یہی تقاضا ہے کہ سال میں چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیا جائے، آپ کو یاد کر لیا جائے، اور اس کے بعد سارا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا جائے؟ کیا محبت کا، عشق کا اور وفا کا یہی تقاضا ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اور اس امت کے سب سے بڑے محسن ہیں، آپ کے بے شمار احسانات ہیں، اور آج بھی اگر ہم بچے ہوئے ہیں، اگر ہم پر کوئی اللہ کی پکڑ نہیں آتا، عذاب نہیں آتا، اگر ہمیں زمین میں نہیں دھسایا جاتا، چہروں کو مس نہیں کیا جاتا، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اپنی امت کے حق میں دعائیں فرمائی ہیں، اور عجیب عجیب انداز میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے مانگا ہے، سوال کیا ہے۔ اس لیے اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ایک ایک گناہ ایسا ہے، ایک ایک خرابی ایسی ہے کہ جن گناہوں کی پاداش میں ماضی کی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا، انہیں اللہ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا، آج وہ خرابی ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اور وہ انفرادی اجتماعی طور پر موجود ہیں، لیکن اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے محسن کہ امت کے فکر میں یہ کیفیت تھی کہ ساری ساری رات آپ کھڑے رہتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، اور ایک ہی فکر ہے کہ امت کا کیا بنے گا، امت کو نجات کیسے ملے گی۔ بہت سے واقعات احادیث مبارکہ میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطا رو رہے ہیں، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے محبوب سے پوچھو کہ رونے کا سبب کیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، علیم و خبیر ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے کہ اس رونے کا سبب کیا ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں کہ اللہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت، رونے کا جو سبب ہے وہ امت ہے، امت کے غم میں، امت کی پریشانی میں آپ رو رہے ہیں۔ جبرائیل امین آسمانوں پر جاتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رونا ہے وہ کہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اپنے کسی کام کے لیے نہیں ہے، اپنی کسی پریشانی سے نہیں ہے، بلکہ یہ رونا امت کے لیے ہے، امت کے غم کے لیے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے محبوب سے کہہ دو کہ امت کے معاملے میں آپ کو راضی کریں گے، امت کے معاملے میں آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ تو جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آتے ہیں کہ امت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ناراض نہیں کریں گے، آپ کو راضی کریں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک ایک امتی کو بخشوا کر جنت میں نہ لے جاؤں، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے، اپنی امت کے ساتھ آپ کا یہ تعلق اور یہ لگاؤ ہے، اور دوسری طرف اگر امت کے حال کو دیکھا جائے تو آج امت بے راہ روی کا شکار ہے۔ آج امت اس نسبت کو بھول چکی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لگی ہوئی ہے، اور واللہ حقیقت یہی ہے
کہ یہی ایک نسبت ہے کہ جو قیامت کے دن کام دے سکتی ہے، ورنہ اگر یہ نسبت ساتھ نہ ہو تو پھر ہم تو کہیں کے بھی نہ رہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو ایک امتی کی نسبت ہے، چاہے وہ گنہگار امتی کی نسبت ہے، تو وہ گنہگار امتی کی نسبت ہمارے ساتھ لگی رہے۔ آج تو اس بات کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اس نسبت کو لوگ ضائع کر رہے ہیں، اس نسبت کی پرواہ نہیں کر رہے۔ ایک ایسا بے راہ روی کا دور ہے، آزادی، بے باکی، بے ادبی، شاعر دین کا مذاق، استہزاء، استخفاف، کہ یہ معلوم نہیں کہ دین کتنی عظمت اور احترام والی چیز ہے، ایمان کتنی قابل قدر اللہ کی نعمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی کتنی بڑی نسبت ہے۔ لیکن یہ دنیا کی مادیت، دنیا کی چمک دمک ایسی لوگوں کے ذہنوں پر چھائی ہے کہ اس نسبت کا خیال نہیں ہے۔ صحابہ کی تو یہ کیفیت تھی کہ چھوٹی چھوٹی غلطی کوئی ہو جاتی تھی، معمولی غلطی، لرز جاتے تھے، کام جاتے تھے، اپنے آپ کو رسیوں سے، ستونوں سے باندھ لیتے تھے کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نظریں پھیر لیتے تو صحابہ پریشان ہو جاتے کہ آپ کی نظریں پھیرنے کا مقصد کیا ہے، بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، اس سبب کو دور کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ امت کے جو اعمال ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرماتے تھے کہ اگر اس بات کو ہم سوچ لیں کہ ہمارے جو اعمال آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہوں گے تو ہمارے عمل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر خوش ہوتا ہوگا یا رنجیدہ ہوتا ہوگا۔ سوچنا چاہیے، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، اپنے آپ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال جب آپ کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے تو میرا عمل کیسا ہے؟ میں کہیں اپنے نبی کے دل کو رنجیدہ تو نہیں کر رہا، اپنے نبی کے دل کو جو سید القلوب ہے، سب سے الطف دل ہے، کہیں میں اس کو اذیت تو نہیں پہنچا رہا؟ سوچنے کا مقام ہے، ڈرنے کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ہم نے کیا پہچانا اور آپ کے حق کو ہم نے کیا ادا کیا۔ دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، ہر آدمی محبت رسول اور اس کے عشق رسول کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور بلا دلیل کے دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر کوئی محبت رسول اور عشق رسول کا دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کی نفی تو نہیں کی جاتی۔ آج جمعے سے قبل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جس کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہے، اس ایمان کی یہ برکت ہے کہ اس کے دل میں محبت رسول اور عشق رسول ہے، لیکن جس درجے پر ہم نے کفایت کر رکھی ہے، قناعت کر رکھی ہے، اور اس سے آگے ترقی کا ہم نہیں سوچتے، یہ ہماری غلطی ہے کہ وہ نفس محبت تو حاصل ہے، لیکن کیا اس نفس محبت پر کفایت کر لینی چاہیے؟ کیا اس عشق و محبت کو بڑھانا نہیں چاہیے؟ اس کی پرواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ محبت رسول اور عشق رسول کے بغیر تو ایمان کی بھی تکمیل نہیں ہوتی۔ اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ یعنی انسان کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں، اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، لیکن ان پیاری چیزوں سے زیادہ جو پیاری نسبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، کہ ان سب سے بڑھ کر، کیونکہ دنیا میں یہ محبتیں بہت بڑی محبتیں تسلیم کی جاتی ہیں کہ جی ماں باپ کو اولاد سے کتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر مجھ سے محبت ہو، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ۔
مجھ سے محبت ہو جب تم ایمان والے کہلاؤ گے. تو ہمیں اس نسبت کا خیال کرنا چاہیے. میں یہ کر رہا تھا کہ محبت کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس کی زندگی میں کتنا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کس کی زندگی قدم بقدم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جس کی زندگی جتنا قدم بقدم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنا ہی بڑا وہ عاشق بھی ہے اور اتنا ہی بڑا وہ محب بھی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنی محبت بڑھتی جاتی ہے، عشق بڑھتا جاتا ہے، اس کے اندر اتنی فنائیت بھی بڑھتی جاتی ہے. اس کے اندر دعویٰ نہیں بڑھتا، ناز نہیں بڑھتا، نیاز بڑھتا جاتا ہے، عاجزی بڑھتی جاتی ہے، انکساری بڑھتی جاتی ہے. اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے، خصوصیت ہے، کہ جتنا اس عشق اور محبت میں انسان آگے بڑھتا ہے. کس کے عشق اور محبت میں؟ اپنے نبی کے عشق اور محبت میں. اتنا اس کے اندر فنائیت آتی جاتی ہے، عاجزی اور تواضع پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. کیونکہ جس کا اتباع انسان کرتا ہے، جس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کے باطنی اور معنوی طور پر وہ اثرات انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تو مشہور ہے، کہ آپ کے اندر تواضع کیسی تھی، عاجزی کیسی تھی. باوجود اس کے کہ کائنات میں بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ ساری کائنات میں اس آسمان کے نیچے اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اگر کوئی مکرم ہے، اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود عاجزی، تواضع، اپنے کو مٹانا، اور عروج سے نزول میں آ کر امت کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنا، دل جوئی کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، دل جوئی کا اہتمام کرنا. تو یہ اتباع رسول کے اندر یہ ایک خاص صفت ہے کہ انسان کے اندر فنائیت پیدا ہوتی جاتی ہے اور دعویٰ ختم ہوتا جاتا ہے. اور جہاں پہ دعویٰ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ اتباع نظر نہیں آتا، دعویٰ ہی دعویٰ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں دعویٰ کرنے والے اب چند دن کے لیے باہر نکل آتے ہیں، کہیں سبیل لگائی، کہیں دیگ پکائی، شور شرابہ کیا، نعتیں چلائیں، ڈھول ڈھمکے کیے، اور اب تو افسوس ہوتا ہے کہ بھنگڑے اور ناچ بھی اس کے اندر آ گئے. آپ اندازہ تو لگائیں کہ دین کے چہرے کو کس طرح مست کیا جا رہا ہے، کہ جن کاموں کو مٹانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آج وہ چیزیں آپ کے ذکر کے نام پہ جمع کر دی گئی. کیا ہو رہا ہے جی؟ ذکر رسول ہو رہا ہے، کہ مولود شریف کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر مولود. کہ نعتیں ہیں تو میوزک کے ساتھ ہیں. شیطان نے ایسے راستے پر ڈال دیا کہ جس کے اندر شور شرابہ تو ہو، میلہ ٹھیلا تو ہو، لیکن اجر و ثواب کچھ نہ ہو، اجر سے ثواب سے یہ خالی رہ جائیں. یعنی شیطان بھی ایسی واردات ڈالتا ہے کہ ایک دین کا رنگ بھی دے دیا اور اجر و ثواب کو بھی ضائع کر دیا. کہ جا گانا باجا ہوگا، ڈھول ڈھمکا ہوگا، ناچ گانا ہوگا، اور نام ہوگا ذکر رسول کا، ذکر مولود، تو بھلا وہاں ثواب کا کیا کام ہے؟ وہی بات جو ایک اسلامک ٹچ دے دیا، وہ ایک لیڈر کہتا ہے نا اسلامک ٹچ، تو شیطان نے ان کو اسلامک ٹچ پہ لگا دیا. ثواب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قرب رسول نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان چیزوں کو، خرافات کو تو آپ مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے. جو موسیقی، میوزک، نعتوں کے اندر شامل کر دیا گیا، اس کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے، یہ ایمان کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے. یہ میوزک، موسیقی نفاق پیدا کرتا ہے، کوڑ. اور پھر وہ ایمان کیسا ایمان ہوگا جس میں ملاوٹ ہو جائے، جس میں کھوٹ پیدا ہو جائے، وہ کیسا ایمان ہوگا؟ اور وہ محبت رسول کیسی ہوگی؟
کہ نام محبت رسول کا، عشق رسول کا دیا جائے، خوش کس کو کیا جائے؟ شیطان کو. کیونکہ اس موسیقی سے، میوزک سے کون خوش ہوتا ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے. تو جہاں اللہ کو ناراض کیا جائے اور شیطان کو خوش کیا جائے، بھلا وہاں پہ اجر و ثواب کا کیا کام ہے؟ اور قرب رسول وہاں پہ کہاں سے آیا؟ لیکن ایسے راستے پر ڈال دیا کہ جشن کے راستے پہ ڈال دیا، جشن منانا. کیا جشن عید میلاد النبی؟ جشن. اسلام میں تو کوئی جشن نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا جشن منایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال میں دنیا سے پردہ فرمایا اور 40 سال میں آپ کو نبوت ملی. تو 40 سال سے 63 سال تک 23 سال کا زمانہ گزرتا ہے. اس 23 سال میں کبھی آپ نے یوم ولادت منانے کا اہتمام کیا؟ اگر اتنا کوئی ثواب کا کام تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایسے ثواب کے کام سے کیوں محروم فرماتے؟ لیکن کبھی آپ نے اہتمام نہیں کیا کہ جی میرا یوم ولادت مناؤ. کبھی اس کا اہتمام نہیں ہوا. تو آج کے زمانے میں جو اس کا اہتمام کرنے والا ہے تو وہ اپنے عمل سے، بدعت کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ بدعتی اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دین کو نامکمل چھوڑ گئے تھے. تو یہ اپنے عمل سے دین کو مکمل کر رہا ہے. بدعت کی تعریف یہ ہے. اور اللہ نے تو میدان عرفات میں، حجۃ الوداع تھا، وہاں پہ اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا. اللہ نے تو اعلان کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا. آپ کا حجۃ الوداع ہے اور دین کی تکمیل کا اعلان ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ زندگی کا آخری حج ہے. اور اس کے تقریباً 80 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے 80 دن کے بعد دنیا سے پردہ فرمایا. تو وہاں تو یہ اعلان کیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے. اور بدعتی اپنے عمل سے اس کی تعریف یہ کرتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، یہ اپنے عمل سے مکمل کر رہا ہے کہ یہ کچھ کمی رہ گئی تھی جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی تو اس دین نامکمل تھا. اب یہ بدعتی اس دین کو پورا کر رہا ہے، نعوذ باللہ. تو اس لیے عشق رسول اور محبت رسول کس چیز کا نام ہے؟ تو محبت رسول اور عشق رسول نام ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا، آپ کی سنتوں پہ چلنے والا، کبھی وہ میلہ ٹھیلے میں نہیں جاتا، ان کاموں کو نہیں کرتا، وہ کبھی دعویٰ بھی نہیں کرتا. وہ تو ہر چیز میں اپنے عمل پہ نظر رکھتا ہے کہ مجھ سے میرے عمل میں کہیں کوتاہی تو نہیں ہو رہی. میرا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، لباس پہننا اتارنا آیا سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ یعنی وہ سنت عادیہ جو ہے، انسان جن کاموں کو روز مرہ کرتا ہے، صبح سے شام تک بار بار جن کاموں کو کرتا ہے، کیا وہ کام سنت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ اور جس کی زندگی میں جتنی سنت بڑھتی جاتی ہے، سنت کے انوار بڑھتے جاتے ہیں. اور پھر وہ کتنا ہی دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، چاہے وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جو آپ کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے وہ ہزاروں میل دور ہو کر بھی وہ قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے. اور اگر کوئی مدینے کا رہنے والا ہے، بظاہر جسمانی اعتبار سے وہ قریب ہے، لیکن سنتوں پر عمل نہیں کر رہا، آپ کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے، تو پھر اسے قرب رسول حاصل نہیں. کیوں کہ اس نے آپ کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے. معیار جو ہے وہ آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے. پتہ یہ چلا کہ قرب رسول حاصل کرنے کا ذریعہ بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بہت آسان ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سوچ سوچ کر
سنتوں پر عمل کریں. گھروں کے اندر سنت کو رواج دیں. یہ جو آج ایک غفلت ہے نا، گھروں میں بے فکری ہے، جس کو دیکھو موبائل فون میں لگا ہوا ہے. خواتین کے ہاتھ سے موبائل فون ہٹتا ہی نہیں ہے. کام کاج میں ہر بات میں موبائل فون ساتھ ہے. آپ اندازہ لگائیے، یہ زمانے کا دجالی فتنہ ہے. جتنا نقصان اس فتنے نے کیا، اس سے پہلے کسی اور فتنے نے اتنا نقصان نہیں کیا جتنا اس موبائل فون سے نقصان ہوا ہے. آپ ذرا لوگوں کا اسکرین ٹائم اٹھا کر دیکھ لیجئے. اب تو یہ موبائل ہے نا، جاسوسی بھی کرتا ہے، سارا چیز اس میں ریکارڈ ہوتی ہے. آپ کہاں گئے، کہاں آئے، کتنی دیر کہاں پر بیٹھے، سارا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہے. آپ کی جاسوسی کر رہا ہے. پھر کتنی دیر آپ نے اسکرین کو استعمال کیا، وہ بھی ریکارڈ اس کے اندر موجود ہے. کتنی دیر آپ نے یوٹیوب استعمال کیا، واٹس ایپ استعمال کیا، ٹویٹر استعمال کیا، انسٹاگرام استعمال کیا، وہ سارا ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے. کتنی دیر کیا کیا چیز استعمال کی. تو یہ تو آپ کی جاسوسی بھی کر رہا ہے. اور یہ کرے نہ کرے کہ دائیں بائیں فرشتے تو بیٹھے ہیں نا، یہ تو اللہ کے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ بھی تو لکھ رہے ہیں نا. آج لوگ ہیں نا، اپنی جس کو دیکھو وہ فیس بک اپڈیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے، واٹس ایپ کو اپڈیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے، نئی نئی تصویریں، نئی نئی ویڈیوز ڈالتا ہے، اپڈیٹ کر رہا ہے. ایک تیری اپڈیٹ ہے، ایک اللہ کے فرشتوں کی اپڈیٹ ہے. یہ بھی فلم کو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور ان کی جو اپڈیٹ ہے تیری ایسی نہیں ہو سکتی جو یہ فرشتے اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیا لکھ رہے ہیں، دائیں والا کیا لکھ رہا ہے، بائیں والا کیا لکھ رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ دائیں والا تو لکھتا رہے، بائیں والا خالی بیٹھا رہے. دائیں والے کو کام میں لگانا چاہیے، بائیں والے کو نہیں. اور آج کیا ہو رہا ہے کہ بائیں والے کو کام میں لگا رکھا ہے، دائیں والے کو فارغ کر رکھا ہے. سوچو کہ انجام کیا ہوگا. تو اس موبائل فون کے فتنے سے باہر آنا چاہیے. گھروں کے ماحول کو سنت کے رنگ میں رنگنا چاہیے. ایک فکر ہونا چاہیے، ایک مذاکرہ گھر میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تیری میری تو فکر ہے کہ وہ کیا کھایا، اس نے کیا پہنا، وہ کوئی کہاں گیا، کس نے کہاں رشتہ کیا. دنیا جہاں کا، وہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. دنیا جہاں کی باتیں، مذاکرے. کبھی سنت کا بھی مذاکرہ کیا گھروں میں؟ کبھی سنت کے مطابق بیٹھ کے کوئی کام کیا؟ آج ماؤں کی یہ حالت ہے کہ بچوں کو پلیٹوں میں کھانا پکڑا کر چھوڑ دیتی ہے. بچہ کہیں گراتا ہے، کرتا ہے، سارے بستر خراب کرتا ہے، صوفے خراب کرتا ہے، زمین کو چکنا کرتا ہے. ماں کو پرواہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر انسانیت کو کیسے پیدا کرنا ہے، اس بچے کو صحیح انسان کیسے بنانا ہے. نہیں، موبائل سے فرصت ہو تو کرے نا. پہلی سب مائیں محنت کرتی تھی، بچوں کو انسان بنانے کا فکر کرتی تھی، کیونکہ ماں کا وقت بچے کے لیے ہوتا تھا. آج ماں کا وقت بچے کے لیے نہیں، یہ موبائل کے لیے ہے. پھر ایسی ہی نسل آگے تیار ہوگی، پھر یہ ماں باپ سر پکڑ کے روئیں گے. یہ موبائل زدہ نسل تیار ہوگی نا، موبائل زدہ. ایک میوزک زدہ نسل تو تیار ہو چکی ہے کہ آپ سڑک پہ جائیں، آپ بائک پر ہیں، گاڑی پر ہیں، آپ ہارن دے، بچہ آگے سے نہیں ہٹے گا. اس کے تحت شعور میں وہ میوزک کی آوازیں گھسی ہوئی ہیں، اسے اس کے ہارن کی آواز اسے نہیں پتہ چلتی. تو میں کہتا ہوں کہ میوزک زدہ نسل ہے، اسے نہیں پتا کچھ بھی. رات دن گھروں میں گانا باجا، موسیقی، اللہ کی لعنت ہی لعنت. تو سنت کا مذاکرہ ہونا چاہیے. اور بالخصوص یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر دیتا ہے، اس میں ہر گھر میں آپ کی سیرت کا مذاکرہ ہونا چاہیے. سیرت پاک پر جو بھی کتابیں ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک کتاب منتخب کر کے سب گھر والے بیٹھیں اور بیٹھ کر جو ہے بالترتیب اس کو پڑھا جائے. کم از کم سال میں ایک مہینہ تو پڑھ لیں. ایک مہینہ اگر سیرت کا گھر میں مذاکرہ ہو گیا تو 11 مہینے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. پھر وقت پہ باتیں یاد آتی رہیں گی کہ ہمارے نبی کا یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے. اور جب کوئی بات ذہن میں چلی جاتی ہے، آدمی کانوں سے سن لیتا ہے،
تو کبھی نہ کبھی عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور اگر کبھی غلط بھی کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ نبی کا طریقہ یہ ہے، میں غلط کر رہا ہوں، تو غلط کو غلط سمجھ کے کرتا ہے، وہ غلط کو صحیح سمجھ کے نہیں کرتا۔ تو علم کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آدمی غلطی کرتا ہے، اس علم کا یہ فائدہ ہے کہ غلطی کو غلطی سمجھ کے کرتا ہے، اس غلطی کو صحیح نہیں سمجھتا، درست نہیں سمجھتا۔ تو کم از کم ایک علم کے درجے میں تو معلومات حاصل ہوگی۔ تو اس مہینے کا یہ نہیں ہے کہ جلوس نکال لیے، جھنڈے لہرا دیے، سب لائٹیں جلا لی۔ یہ تو صحابہ کے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو سب بات کی پیداوار ہے نا۔ جیسے میں نے کہا نا، اسلامک ٹچ ہے، یہ ٹچ کا زمانہ ہے، اسلامک ٹچ، یہ سب بات کی پیداوار ہے۔ اور یہ بدعت کی نحوست ہے، کہ بدعت کی نحوست یہی ہے کہ جتنا بھی کرتے جاؤ تسلی نہیں ہوتی، اور اللہ کے احکامات آفاقی ہیں، مقرر کردہ ہیں، وہ تھوڑا سا بھی عمل کر لیتا آدمی کی تسلی ہوتی ہے۔ عصر کے 4 فرض سے پڑھ لیے، تسلی ہو گئی۔ اب یہ خیال نہیں آئے گا کہ 4 ہیں، چلو 4 اور پڑھ لو تو زیادہ ثواب کا کام ہے، نہیں، اس کی حد یہی ہے کہ 4 پڑھنے ہیں۔ اور بدعت کی تعریف یہ ہے کہ انسانوں کا گھڑا ہوا نظام ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہو، تسلی نہیں ہوتی، بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے دیکھو تو کیا تھا، اور آج دیکھو تو کیا ہے، اضافہ کیوں ہے؟ اگر دین کا اصل کام ہوتا تو 1400 سال سے ایک جیسا ہوتا۔ اب یہ جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اضافہ انسانوں کا گھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ اللہ نے تو جو نظام دے دیا 1400 سال پہلے، قیامت تک وہی چلتا رہے گا۔ اب اس دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہ روز روز کی تبدیلیاں ہونا، یہ بھی تو اس کے باطل ہونے کی علامت ہے نا۔ تو اس لیے ان ایام میں ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اور آخری بات مجھے یاد آئی حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ گھر میں روز جو ہے وہ لوکی کا شوربہ پک رہا ہے۔ تو اہلیہ سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، روز لوکی پک رہی ہے؟ تو کہا کہ جب سے مجھے یہ پتہ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت محبوب تھی، کہ آپ سالن میں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کی انگلیاں لوکی کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتی تھی، تو میں نے جو ملازم ہے، خادم ہے، اسے کہہ دیا ہے کہ روز بازار میں ملتی رہے، روز لاتے رہو، اور میں روز پکاتی رہوں گی۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے اس اتباع سنت کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری طاری ہو گئی کہ ایک عورت ہو کر اسے اس درجے اتباع سنت کا اہتمام۔ اور پھر میں نے 3 دن کے لیے اپنے ساری مصروفیات کو معطل کر دیا، اور 3 دن تک میں نے اپنا جائزہ لیا کہ میری زندگی کے اندر کتنا اتباع سنت ہے اور کتنا اتباع سنت نہیں ہے۔ اللہ نے میرے لیے مزید آسانی پیدا کر دی اور سنت کی راہ کو کھول دیا۔ تو کم از کم جائزہ تو لینا چاہیے۔ یہ کوئی میلے ٹھیلے منانے کا دن نہیں ہے، یہ جلوسوں میں شرکت کرنے کا، سبیلے لگانے کا نہیں ہے۔ یہ اپنا جائزہ لینے کا وقت ہے کہ اپنا آپ کا جائزہ لے کر اور پھر اپنی حالت کو درست کیا جائے، اور عملی حالت کو درست کیا جائے، زندگی میں اتباع سنت کو لایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کے ساتھ ہمیں اللہ وفا کا تعلق نصیب فرمائے۔ نقش قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، نقش قدم ہے نبی کے جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر۔
اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ زندگی کے تمام حصوں میں ہمیں کامل اتباع کی توفیق عطا فرما. آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. کامل اتباع کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنا. اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما. آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غیر کی نقالی سے ہماری حفاظت فرما. تشبہ بالغیر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. سنت کی عظمت اور محبت دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ اپنے گھروں کے ماحول کو سنت کے رنگ میں رنگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی رغبت دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ اپنے اولاد کو یا اللہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا اللہ سنت کا ہمیں عادی بنانے کی توفیق عطا فرما. اپنی مدد اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما. اپنے نبی کا سچا عاشق بنا. یا اللہ سچائی کے ساتھ اتباع کرنے والا بنا. یا اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما. یا اللہ یہ نسبت بہت بڑی نسبت ہے جو امتی کی نسبت ہے. اے اللہ اس نسبت کی ہمیں لاج رکھنے والا بنا. اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھنے والا بنا. یا اللہ ہم نے اس نسبت کو بدنام کیا. اس نسبت کی یا اللہ لاج نہ رکھی. اے اللہ اپنی بدعمالیوں کے سبب اے اللہ ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما. ہماری کوتاہی اور غفلت کو یا اللہ معاف فرما. اے اللہ یہ گنہگار امتی کی جو نسبت ہے یا اللہ یہ موت تک قائم رہے, حشر تک قائم رہے. اے اللہ اپنے حبیب کے یا اللہ لوائے حمد تلے ہمیں محشور فرما اور آپ کی شفاعت سے یا اللہ ہمارا بیڑا پار فرما. اے اللہ ہمارے پاس اور کوئی سہارا نہیں, کوئی آسرا نہیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا. اس نسبت کی یا اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما. قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما. گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا. سنت کے انوار سے گھروں کو منور فرما. قلوب کو منور فرما. سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ کسی کو اولاد کی آزمائش میں مبتلا نہ فرما. یا اللہ سب کی اولادوں کا مستقبل تابناک بنا. والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ہماری عمر بڑھتی جائے ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا, عافیت کو بڑھاتے جانا, نیکیوں کو بڑھاتے جانا. یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا. یا اللہ جب وقت آخر آئے, وقت ملاقات آئے, اے اللہ سب سے زیادہ ایمان ہمارے پاس ہو, تیری ملاقات کا شوق دل میں ہو, موت کی رغبت دل میں ہو, تیری رضا کے ساتھ یا اللہ تیری ملاقات نصیب ہو. یا اللہ اپنی رحمتوں کا, برکتوں کا, راحتوں کا نزول فرما. زحمتوں کو دور فرما. یا اللہ اس ملک کی خاص حفاظت فرما. اس ملک میں امن استحکام عطا فرما. معاشی, معاشرتی, اخلاقی استحکام عطا فرما. یا اللہ مہنگائی اور گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما.
سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے یا اللہ رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، یا اللہ تو پردہ پوشی فرما، ستاری فرما، یا اللہ رسوائی سے بچا، رسوا ہونے سے بچا، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔